انسان سب سے اچھا تحفہ اور سب سے پہلا تحفہ جو اپنے بچوں کو دیتا ہے وہ نام کا دیتا ہے. اس لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نام اچھا رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعم الاسم عبداللہ و عبد الرحمن، کہ کتنا بہترین نام ہے عبداللہ اور عبد الرحمن. بخاری شریف کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سموا باسماء الانبیاء ولا تسموا باسماء الملائکہ، کہ اپنے بچوں کا نام انبیاء کرام والا رکھو اور فرشتوں والا نہ رکھو. کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، فرشتوں والا نام رکھ دیتے ہیں. تو ایسا نام نہیں رکھنا چاہیے. انبیاء کرام والا نام رکھنا چاہیے، صلحاء کرام والا نام رکھنا چاہیے، صدیقین والا نام رکھنا چاہیے، بزرگان دین والا نام رکھنا چاہیے، اولیاء کے جو اچھے نام ہیں وہ رکھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے علماء کرام کے جو اچھے نام ہیں وہ رکھنا چاہیے، تابعین کے جو اچھے نام ہیں وہ رکھنا چاہیے، تابعین کے جو اچھے نام ہیں وہ رکھنا چاہیے. غلط ناموں سے بچنا چاہیے. اس لیے کہ غلط نام آپ نے رکھ دیا تو بچوں کے اوپر غلط اثر پڑے گا، بچوں کے اندر خرابیاں پیدا ہوگی، بچوں کے اندر غلط صفات پیدا ہوگی. نام ہی وہ واحد مظہر ہے جس سے پتہ چلتا ہے یہ موسوم کیا ہے، یہ کون ہے، کیسا ہے، اس بچے کی شخصیت کیا ہے. نام اگر خوبصورت چیز سے وابستہ ہے تو پھر طبیعت نام سن کر کے خوش ہو جاتی ہے، اور نام اگر قابل احترام ہستی سے وابستہ ہے تو دل و نگاہ عقیدت سے جھک جاتی ہے. نام اگر آپ کے محبوب کا ہے تو آتش شوق بھڑک اٹھتی ہے، محبت بھڑک اٹھتی ہے. نام اس کے برخلاف چور ڈاکو کا ہے تو اس کا سننا دل پر، دماغ پر ناگوار گزرتا ہے، بیکار لگتا ہے. نام اگر کوئی ڈراؤنی چیز کا ہے، ہیبتناک خطرناک چیز کا ہے، اس کی طرف منسوب ہے تو سنتے ہی دل و دماغ پر خوف طاری ہو جاتا ہے. نام اگر موصوف کی صفات کے برعکس ہے تو سن کر حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ موجد جب کوئی چیز ایجاد کرتا ہے، بناتا ہے تو سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے. سیاستدان نام ہی کے ذریعے اقتدار حاصل کرتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب کسی ادارہ، تحریک، جماعت عمل میں آتی ہے، وجود میں آتی ہے تو سب سے پہلے اس کا نام رکھا جاتا ہے. ہر اجنبی سے پہلے اس سے نام پوچھا جاتا ہے، سوال کیا جاتا ہے. کوئی بھی نیا آدمی ملتا ہے تو اس کا نام پوچھا جاتا ہے. جو چیز پہلی بار آدمی دیکھتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ آخر اس کا نام کیا ہے. انسان جب کہیں جاتا ہے، کسی شعبے میں کام کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے وہاں کے مختلف چیزوں، مختلف حصوں کے نام سے آگاہی حاصل کرنا بہتر سمجھتا ہے. نام کو دوام دینے کے لیے انسان سنگھرش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. نام کمانا، نام پانا، نام روشن کرنا انسان کی زندگی کا حسین ترین مجموعہ الفاظ ہے. آپ دیکھیں کسی فنکار کی مہارت، کسی کھلاڑی کی کارکردگی، کسی افسر کی فرض شناسی، کسی ادیب کی مقبولیت، سب کے پس پردہ نام ہی کی نمود کا جذبہ کار فرما ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ پرشکو تاریخی عمارت، حسین ترین باغات، فلک بوس مینار کسی نہ کسی نامور شخصیت کا پتہ بتاتی ہے. نام سے عقیدہ فکر کا پتہ چلتا ہے، نام سے تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے، نام سے کلچر اور ثقافت کا پتہ چلتا ہے، نام سے مزاج اور ذہنیت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے نام اچھا سے اچھا رکھنا چاہیے اور برے نام سے
بچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج کل ایک فیشن چل گیا ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کے نام انگریز، کفار اور مشرکین کے، ہیرو ہیروئن کے، دیوی دیوتاؤں سے ملتے ہوئے، سیریل میں دیکھے ہوئے اس طریقے سے نام رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ نام کو جو بگاڑ دیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کے نام کو انتشا، منتشا، ریشا، کیا کیا سب جو ہے نام رکھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ اپو، پپو، لڈو، کلو، ملو، سلو، یہ سب نام رکھ دیتے ہیں۔ تو ان ناموں سے بچنا چاہیے، اچھا سے اچھا نام رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام ہے، عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ 99 نام آپ کو ادھر ادھر لکھا ہوا قرآن کریم کے شروع میں، بہشتی زبر کے شروع میں، منتخب احادیث کے شروع میں، ان سب کے شروع میں آپ کو یہ نام مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو 99 نام ہے، جس کو یاد کر لے دخل الجنہ، تو حدیث کے اندر کہا گیا کہ وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس سے پہلے عبد کا لفظ جوڑ کر کے نام رکھنا چاہیے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل القوی المتین الولی الحمید المحصی المبدی المعید المحیی الممید الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشید الصبور۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اس سے پہلے عبد کا لفظ جوڑ کر کے نام رکھیں۔ جیسے اللہ ہے تو اس سے پہلے عبد کا لفظ جوڑ کے عبداللہ بنا دیں، رحمان ہے اس سے پہلے عبد جوڑ کے عبد الرحمان کر دیں، رحیم ہے اس سے پہلے عبد جوڑ کے عبد الرحیم کر دیں، اس طرح کا نام رکھیں تو انشاءاللہ بچے کے اندر اچھی صفات پیدا ہوگی۔ اور غلط نام ہے اس کو چینج کر دے، بدل دے۔ ایک صحابی کا نام اسود تھا جس کا معنی ہوتا ہے کالا، تاریک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل دیا اور اس کا نام ابیض رکھ دیا، سفید۔ اسی طریقے سے ایک صحابی کا نام تھا جبار، اس کا نام عبد الجبار کر دیا۔ اور مشہور صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الکعبہ، کعبہ کا بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا نام عبداللہ رہے گا، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اسی طریقے سے مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام تھا عبد الشمس، سورج کا بندہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کے عبد الرحمان رکھ دیا، عبد الرحمان کے رحمان کا بندہ۔ اسی طریقے سے جس کے نام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ خراب نام ہے، اس نام کو بدل دیتے تھے، چینج کر دیتے تھے، اچھا نام رکھ دیتے تھے۔ اپنے بچیوں کا نام رکھنا ہے تو بچیوں کے نام میں ام المومنین جو مسلمانوں کی ماں ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ نام کا آپ انتخاب کریں۔ اسی طریقے سے حضرت
حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اچھے نام ہیں، ان ناموں کا آپ انتخاب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچیاں تھیں، بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو ان ناموں کا آپ اختیار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام حضرت ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر رضی اللہ تعالی عنہم، تو ان اچھے ناموں کا آپ استعمال کریں۔ حضرت حسن، حسین، یہ نام سب اچھے ہیں، ان ناموں کو آپ اختیار کریں اور اچھا سے اچھا نام رکھیں۔